اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے گا۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ مرد اگر معافیاں مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلطی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اسے ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہے، اور یہ عورت بہت ہی خوش نصیب ہے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے۔ وہ نہیں جانتا کہ تم اپنے اندر سے کیسے حالات سے گزر رہے ہو۔ اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں، مگر کبھی وہ محسوس نہیں کیا جو تم اپنے اندر کرتے ہو۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی یاد دلانا چاہتا ہے اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک عمل خود بخود اور باہوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ مرد بطخ کی مانند ہے، ہمیشہ اوپر سے پانی میں تیرتا ہے اور مچھلی کی طرح نچلے پانی میں نہیں جا سکتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی آپ کو ہر وہ چیز لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھین گئی تھی، بشمول محبت کے، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھنے کی صلاحیت ہے۔ محبت اس غلامی کا توق ہے جو انسان خود اپنے اختیار سے گلے میں ڈالتا ہے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ ایک عمر بیتنے کے بعد میں نے یہ جانا ہے کہ عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت موڑتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات نہیں پا سکتا۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بڑا سمجھتے رہے۔ مرد اگر روکتا ہے ٹوکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے، اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی رہتی ہے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ آپ کتنا ہی علم کیوں نہ پڑھ جاؤ، آپ کیسے ہی عالم کیوں نہ بن جاؤ، لازم نہیں کہ ہدایت پا جاؤ گے۔
یہ اللہ کی عطا ہے جس کے لیے وہ خود انتخاب کرتا ہے۔ علم کے سچے طالب بن جاؤ اور گڑ گڑا کر دعا کرو، شاید یہی پہلی سیڑھی ہے۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کرتے جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔ مقافات عمل کا سلسلہ بہت ہی وسیع ہے، یہ نسل در نسل چڑھتا ہے۔ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور اس میں کسی کا آپ کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کا نتیجہ ہوتا ہے اور وقت نہیں لگتا بازی پلٹنے میں۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔